السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کئی دنوں سے کچھ پکا نہیں تھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کمزور ہو چکے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرانا کپڑا سی کر کچھ پیسے اکٹھا کیے اور تھوڑا سا آٹا لیا۔ ابھی روٹی تیار ہی کی تھی کہ ایک یتیم دروازے پر آیا۔ بی بی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روٹی اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی۔ پھر ایک مسافر آیا، پھر ایک قیدی آیا۔ 3 دن مسلسل یہی ہوا، خود کچھ نہ کھایا مگر ہر آنے والے کو کھلایا۔ قرآن نے اس صبر و ایثار کا ذکر کیا اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ دوستو، پورا واقعہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مدینہ منورہ میں سورج اپنی سنہری کرنوں کے ساتھ جاں فضا بکھرا رہا تھا، مگر ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں در و دیوار سادگی کا ماتم کرتے تھے، وہاں ایک عظیم ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندگی کی کٹھن آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جس کے در و دیوار نے وحی کی روشنی کو محسوس کیا، جس کے صحن میں فرشتوں کے پر پڑے اور جس کی دیواروں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رہتا، مگر یہ گھر آزمائشوں کا گہوارہ بھی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بچپن ہی میں دکھوں کی عادی بن گئی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے پر کیسے ستائے جاتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو مکہ کے سرداروں نے آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ چھوٹی سی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے نازک ہاتھوں سے وہ گندگی صاف کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے روا تھے لیکن انہوں نے صبر کیا، خاموشی سے، بغیر شکایت کے۔ پھر وہ دن آیا جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ابھی کم تھی لیکن دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ماں جو ان کے لیے مسکراہٹ تھی، دعائیں تھی، محبت تھی، وہ اب نہیں رہی۔ گھر کی ویرانی نے انہیں اندر سے چیر دیا مگر انہوں نے صبر کیا، زبان پر شکوہ نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھ کو دیکھا اور فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا پیکر بن گئی، اپنے باپ کی خاموش مددگار، ان کے لیے آنسو پینے والی بیٹی۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو کسی شاہی محل کی طرح بارات نہیں آئی، نہ زیورات، نہ جہیز، نہ قیمتی کپڑے، مہر بھی سادہ تھا اور گھر تو ایسا کہ کھجور کے پتوں کا بستر اور چمڑے کے تکیے ہی کل سامان تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فاطمہ چکی پیستے پیستے تھک گئی، ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ مانگ لیتے ہیں۔ دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نہ کہا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر اعتراض کے خوشی خوشی یہ ہدیہ قبول کر لیا، نہ شکایت نہ اصرار۔ صبر کا ایسا پیکر صرف وہی بن سکتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کئی دنوں سے کچھ پکا نہیں تھا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پرانا کپڑا سی کر
कुछ पैसे इकट्ठा किए और थोड़ा सा आटा लिया। रोटी तैयार करने लगी। अभी रोटी तैयार ही की थी कि एक यतीम दरवाजे पर आया और दस्तक दी। बीबी फातिमा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारी रोटी उसे दे दी। फिर एक मुसाफिर आया, फिर एक कैदी आया। 3 दिन मुसलसल यही हुआ। खुद कुछ भी नहीं खाया, मगर हर आने वाले को मना नहीं किया, सबको दिया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस सब्र को जिक्र किया और यूँ फरमाया, वो खिलाते हैं खाना उसकी मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। फिर वो दिन आया जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीने की फिजा में खामोशी थी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर सकता था और फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तो ये कयामत थी। वो दौड़ी आई, अपने वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया, आंसू टपकने लगे, कहने लगी, अब्बा जान, आपने अपने रब की दावत कबूल कर ली। फिर चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, अब्बा जान, जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस दिन के बाद कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। हर रोज उनकी कमजोरी बढ़ती गई, मगर सब्र की इंतहा यही थी कि किसी से दुख का इजहार न किया। उन्हें यकीन था उनका अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जन्नत में इंतजार कर रहा है। बिल आखिर सिर्फ 6 माह के बाद बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी कब्र पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अश्क बहाते हुए कहा, ए फातिमा, तुझसे बिछड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तेरा सब्र याद आता है और मुझे अल्लाह की रजा पर राजी रखता है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पूरी जिंदगी सब्र, कनाअत, वफा, इबादत और खिदमत दीन की अलामत थी। उनके दुख वो थे जो जबान पर आ सकते थे, मगर उन्होंने जबान पर शिकवा लाना गवारा न किया। अगर कोई बेटी बाप से मोहब्बत सीखना चाहे, फातिमा को देखे। अगर कोई बीवी सब्र सीखना चाहे, फातिमा बीबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखे। अगर कोई माँ वफा का नमूना बनना चाहे, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और उनकी सरदारी का राज सिर्फ एक लफ्ज में था और वो लफ्ज है सब्र। अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ऐसा सब्र दिया था कि जन्नत की औरतों का सरदार अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस सब्र के बदले अता किया। दोस्तों, इस्लामिक मालूमात हासिल करने के लिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें